اعتزاز صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں آج کی کارروائی کو؟ ہم لوگ اور بہت سارے دیگر لوگ تو ایکسائٹڈ ہیں، بٹ آپ تو کئی بار سپریم کورٹ میں رہے، بہت سارے چیف جسٹسز کو دیکھا. ڈڈ یو آلسو فیل دی ایکسائٹمنٹ؟ نہیں، ایک ایکسائٹمنٹ تو یہ تھی کہ فل کورٹ بیٹھ رہا تھا، اور دوسرا یہ کہ سب سے پہلے دن تھا جس دن یہ کوسٹ ٹو کوسٹ ریلے ہو رہا تھا، ڈائریکٹ لائیو یہ سارا جو کاروائی تھی. یہ ایکسائٹمنٹ جو تھی، اور میرے خیال میں یہ کوئی اتنا اچھا تجربہ نہیں ہوا. اس میں ایک تو بات یہ ہوئی آج کی کاروائی میں کہ ججز who should be listening actually، لوگوں کہتے ہیں کہ ججز speak only through their judgment، اور آج ایک کسی بلاگر کے مطابق جس نے پورا ریکارڈ کیا ہے، 81%، more than 81% of the time was taken up by the judges and their questions. اور وکیل کسی کو تو کوئی آدھا گھنٹہ تسلسل کے ساتھ اپنا بیان پیش کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اس کو 20 منٹ مل جاتے، 15 منٹ مل جاتے کہ جس میں ان انٹرپٹیڈلی وہ اپنا مدعا پیش کر سکتے. تو ججز کو بھی ذرا کچھ یہ شائن تھی کہ یہ لائیو جا رہا ہے، تو وی مسٹ پٹ ان آور کوشچن، اور کوشچن وہ اس طرح پٹ کر رہے تھے، کئی ججز تو ایسا پٹ کر رہے تھے کہ جس طرح میں نے یہ سوال پوچھ دیا تو اس سے سارا مسئلہ حل ہو جانا ہے، حل ہو گیا، بس میرے پاس وہ چابی ہے. But my question is going to be the question that is going to overturn this case. ایسا نہیں ہوتا، نہ ہوا ہے. اور میرا خیال ہے لوگ اس پہ بھی پریشان ہوئے ہوں گے کہ ساری کارروائی جو عوام کو دیکھنے کے لیے تھی وہ انگریزی میں تھی، اور انگلش اسپیکنگ جو ہمارے یہاں بڑا ایک چھوٹی سی مارجنل سی کمیونٹی ہے جو انگلش اسپیکنگ ہے، پر کئی سوال بڑے پروفاؤنڈ اٹھائے گئے. میں آپ کو بتاؤں فریہ کہ اس میں بنیادی سوال یہ تھا، جس سے ایک اور بنیادی سوال میں ڈھل گیا. بنیادی سوال یہ تھا کہ کیا وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے وہ ایک نیا ضابطہ عدالت کے فارمیشن آف بینچز کے لیے اور اپیل کے لیے 184(3) کے آرٹیکل کے تحت ججمنٹ کے تحت اپیل کے لیے کیا یہ ایک نیا ضابطہ ہے؟ اگر ویلڈ ہے وہ لا تو وہ نیا ضابطہ ہے، اگر ویلڈ نہیں ہے تو پھر وہ کالعدم ہے، پھر پرانا ہی ضابطہ چلے گا. اب اس میں دونوں باتوں پہ کہ ایک لارجر بینچ ہونا چاہیے فار کانسٹیٹیوشنل میٹر اور اپیل ہونی چاہیے، یہ ہم وکلاء کوئی 20-25 سال سے یہ مطالبہ کیے آ رہے ہیں. جب سے میں خود پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار تھا 2007 to 2008، تب سے ہماری ہر تقریباً قرارداد میں یہ ذکر آتا ہے کہ اپیل جو سو موٹو سے متعلق ہو کہ اپیل اس میں ہونی چاہیے. اب جو پروسیجر اینڈ پریکٹس لا ہے اس میں اپیل بھی پرووائڈ کی گئی ہے، اور اس میں یہ آج لارجر بینچ بھی کورٹ بھی کر دیا تھا. پر مسئلہ جو ہمارا یہ ہے اس سے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ آئین کے مطابق کیا جا سکتا ہے، آئین میں ترمیم چاہیے ہوگی اس کے. اب یہ ایک فنڈامنٹل ایشو، بیسک جو بحث ہوئی ہے آج وہ اس بات سے ہوئی ہے، اور یہ سے کہ کیا پارلیمنٹ لا کے تحت، ایکٹ کے تحت، ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت کے ذریعے آئین کے یا کسی آئینی دستاویز یا آئینی پریکٹس اور کنونشن کو وہ تبدیل کر سکتی ہے بائی لا. اچھا، اب آرٹیکل 191 کہتا ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں یہ ساری سمجھ آ جائے گی بات. آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے کہ سپریم کورٹ شیل میک رول فار اٹس کنڈکٹ سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دی لا. اب لا آ جائے کہ رولز جو ہوں گے وہ سبجیکٹ ٹو دا لا ہوں گے. پر بڑا دلچسپ پوائنٹ اور بڑا کٹنگ پوائنٹ اٹھایا جسٹس عائشہ ملک نے اور امتیاز صدیقی صاحب جو ایڈوکیٹ تھے، جن کو بولنے دیا ہی نہیں گیا بالکل، وہ جو مدعا اپنا پیش کرنا چاہتے تھے، پر یہاں ان کو موقع ملا. انہوں نے کہا جی ایکٹ آف پارلیمنٹ لا ہے، ضرور ہے،
لیکن ایکٹ آف پارلیمنٹ صرف ایکٹ آف پارلیمنٹ ہی لا نہیں ہے، لا اور بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ لا ہو سکتا ہے جو کانسٹیٹیوشنل لا ہے وہ ایک اگر روایت، جس طرح برٹن میں کنونشنز ہوتی ہیں، ایک روایت پڑ جائے تو وہ قانون اور آئین بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ اب یہ روایت بڑی پختہ ہے پاکستان میں کہ یہ 65 سال کا جب چیف جسٹس ہو جائے گا تو ہی ول ریٹائر. اس کا نیکسٹ جو سینئر ہے ایج میں وہ ہی میں بھی اونلی 23 days جونیئر کو ہے. تو 23 days کے لیے بھی جواد خواجہ جج چیف جسٹس بن جائیں گے اور باری باری as one goes touches 65, the other will replace him until he touches 65 and the next will replace him until he touches 65. تو پہلے 65 ٹچ ہو جائے تو وداؤٹ بینگ چیف جسٹس وہ ریٹائر ہو جاتا ہے. اب یہ ایسی ٹریڈیشن بنی ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے بھی اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے. کل ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنایا جا سکتا کہ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا جائے گا. وہ ان کی باری آئے گی, ہی ول بیکم دا چیف جسٹس. اس کے بعد یا افریدی کی باری آئے گی, ہی ول بیکم دا چیف جسٹس. اللہ سب کو حیات دے تو ہی ول بیکم دا چیف جسٹس. اب یہ ایک کنڈیشن ہے فار انسٹنس جو کہ رول میں بھی نہیں ہے سپریم کورٹ کے. رولز کا تو بہت اس سے ہائر پوزیشن ہوتی ہے جو کہ پریکٹس آف دا سپریم کورٹ ہے. یہ بائی ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں ختم کی جا سکتی, بائی لا ختم کی جا سکتی ہے. بٹ دیٹ لا وڈ بی an amendment in the constitution or a judgment of the Supreme Court itself calling it an unconstitutional practice as being against the constitution. ورنہ یہ ایک کنونشن ہے, ایک روایت ہے, but it has attained such constitutional sanctity کہ اس کو اتنا تقدس, آئینی تقدس مل گیا ہے کہ اس کو کل کوئی رٹ نہیں کر سکتے اطہر من اللہ صاحب کہ جی مجھے چیف جسٹس پہلے بنایا جائے اور بعد میں کسی اور کو. یہ آئین کا حصہ ہی بن گیا. رائٹ, بڑی تفصیلاً آپ نے ہمیں بتایا اعتزاز حسن صاحب. انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارا وقت کم ہے تو I'll move on to ڈاکٹر فردوس عاشق امان. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحبہ عزیز صدیق صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. آپ کی کیونکہ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس پہ بھی بحث ہو رہی ہے اور آج کا سارا دن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک میڈیا فرینزی اور میڈیا ایکسائٹمنٹ میں رہا, سبھی دیکھتے رہے کورٹ پروسیڈنگس کو. آپ نے خاص طور پہ بات کی نیب ترمیم کے حوالے سے اور اس پہ تنقید بھی کی آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس پہ. اب نئے چیف جسٹس کو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ ڈاکٹر صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو فریحہ آپ کی شکر گزار ہوں. دیکھیں, تنقید کرنا کسی شخصیت پہ تنقید نہیں ہوتی, وہ ان کے فیصلوں پہ, ان کے کنڈکٹ پہ اور ان کے رول پہ تنقید ہوتی ہے. اور وہ پاکستان کا آئین نہ ہر شخص کو رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسپیچ دیتا ہے. دیکھیں, جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے سپریم کورٹ کو ایک ہم خیال بینچ کے ذریعے جس طرح کنٹرول کیا, مینج کیا, گورن کیا, مینوپولیٹ کیا, اور جس طرح سے عوام میں یہ تاثر گیا کہ بھی یہ انجینئرنگ ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر کسی مخصوص جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے, یا ان فیصلوں کے جو دور رس اثرات ہیں وہاں آئین اور قانون کی بجائے وہاں خواہشات میں مبنی, سفارشات میں مبنی, اور گھر کی جو, کیونکہ مجھے کسی نے بھیجا تھا ابھی کہ وہ ساسوما کورٹ سے اگر آپ آگے بڑھے ہیں, اور شکر ہے کہ اب بیگم کورٹ ہماری جو ہیں وہ بھی, چونکہ چیف جسٹس صاحب نے جو جیسچر دیا وومن امپاورمنٹ کا اور خواتین کو عزت دے کے, جی بہت, اینڈ ہمیں بہت اچھا لگا. آپ